عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات اپنی حاجات کی بناوی کے لیے پھر بھی صلوات سرکار قائم آل محمد کی آمد کے لیے بلند آواز سے صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين وخاتم النبيين بالقاسم محمد سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المستر المستقيم وخاتم الأئمة المعصومين صاحب الصولة الهيدرية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية سيدنا وإمامنا وهادينا بالحق القائم المنتظر المهدي فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات دوستو بھائی بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ محمد و آل محمد کا پوری دنیا میں عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرمائے اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں دوستو سلسلہ گفتگو ولایت اور ہماری ذمہ داریوں کے نام سے آگے بڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب لا ریب میں فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی فقط اللہ ہے اس کا رسول ہے اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات علی کی ولایت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ پیغمبر خدا نے اپنی تبلیغ کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک علی کی ولایت وصایت وزارت خلافت کا اعلان جب پہلے دن دعوت ذی العشیرہ پہ مشرکین کو جمع کیا گیا تاکہ ان تک پیغام رسالت پہنچایا جائے مشرکین جمع ہوئے بلانے کے لیے کسے بھیجا کہا علی جاؤ تم ان کو بلا کے بھیجا بلانے کے لیے علی کو بھیجا کھانے کا انتظام کس کے ذمہ لگایا علی کے کہا انہیں بلا کے بھی لے آؤ اور ان کے کھانے کا انتظام بھی کرو معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کا انتظام کسی بڑے بزرگ تجربہ کار
ہی کے ذمہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اتنا کھانا تیار کرے کہ سب کو پورا ہو جائے. رسول خدا نے جناب ابو طالب کے ذمہ نہیں لگایا کھانے کا انتظام, علی کے ذمہ لگایا ہے, اس لیے کہ رسول خدا جانتے تھے کہ باقیوں کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں لیکن جو علی پکائے گا. سارے مشرکین نے کھایا پھر بھی کھانا بچ گیا. اور جب اعلان کرنے لگے, رسالت کا پیغام پہنچانے لگے, پہلی بار, اب رسالت کی پہلی بار مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی, پہلی بات کیا کر رہے ہیں رسول خدا کہ تم میں کون ہے جو اس مشن میں میرے ساتھ تعاون کرے گا, میری نصرت کرے گا. تم میں کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ نصرت کے بدلے میں جو اعزاز ملنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے رسول اللہ. جو میری نصرت کرے گا وہ میرے بعد میرا وسیع ہوگا, میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا. سب مشرکین خاموش ہیں, اس لیے کہ انہیں نہیں پتا کہ پتہ نہیں یہ دعوت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. علی اٹھے ہیں, اس لیے کہ علی جانتے ہیں رسول خدا کو. علی اٹھے, کہا یا رسول اللہ میں نصرت کروں گا. کہا علی بیٹھ جا. علی بیٹھ گیا. پھر حجت تمام کی کہ کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھ کھڑا ہو, کوئی وزارت چاہنے والا اٹھ کھڑا ہو, کوئی حکومت کے حصول کا طلبگار اٹھ کھڑا ہو, پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. مولا علی پھر اٹھے. تیسری مرتبہ جب اعلان کیا پھر مولا علی اٹھے ہیں. تو اب رسول خدا نے فرمایا اے مشرکین مکہ یاد رکھو میرے بعد میرا یہ بھائی میرا وسیع بھی ہوگا, وزیر بھی ہوگا, خلیفہ بھی ہوگا. بس غدیر کے میدان میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا, دعوت ذی العشیرہ میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. اس سے آگے بڑھیں. شب ہجرت, رسول خدا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. جو امانتیں ہیں رسول خدا کے پاس, ہمیں سب کو پتا ہے کہ رسول خدا کے پاس لوگ امانتیں رکھتے ہیں. عرب میں سب سے بڑا امین محمد مصطفیٰ کی ذات تھی. صلوات پڑھیں محمد. دنیا والوں کی امانتیں تھی رسول خدا کے پاس. کس کے حوالے کی ہیں امانتیں؟ علی کے حوالے کی ہیں. بستر بھی سلایا ہے اور امانتیں بھی حوالے کی ہیں. یا علی ہمارے بعد یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا کے واپس آ جانا. اللہ کے نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ کا نبی پیغام دے رہے ہیں. یاد رکھو جس طرح میں دنیا کی امانتوں میں علی کو امین سمجھتا ہوں, اسی طرح دین کی امانت میں بھی علی کو امین سمجھتا ہوں. جس طرح میں دنیا کی امانتیں علی کے حوالے کر رہا ہوں, میں اپنے بعد دین کی امانت بھی علی کے حوالے کروں گا. پھر میدان خندق, جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو رسول خدا نے عمرو بن عبد ود کے مقابلے کے لیے علی کو بھیجا. جب بھیجا ہے, میں ساری جنگ کا قصہ نہیں پڑھنا چاہتا, بھیجا ہے تو ساری روایات ہیں. لباس بھی پہنایا ہے اپنا اور دستار بھی پہنائی ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ لباس خیمے کے اندر پہنا ہے علی نے, دستار رسول خدا نے باہر لا کے پہنائی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد کی دستار کا وارث علی ابن ابی طالب ہے. جب بھیجا ہے تو ایک جملہ فرمایا رسول خدا نے. رسول خدا نے فرمایا برز الایمان کل الی کفر. آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی کو کل ایمان کہا ہے. خلافت, وصایت, وزارت, ولایت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو کل ایمان پہ فائز ہو, جس کے اندر نقص نہ ہو, جس کے ایمان کے درجے نہ ہوں بلکہ وہ ایمان کے آخری درجے پہ ہو. اب علی کو کل ایمان کا سرٹیفکیٹ دے کے رسول خدا نے بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی
کل ایمان بن سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. میں کہوں گا علی کو تو کل ایمان بنا دیا, سامنے آنے والے کو کل کفر کیوں بنایا ہے رسول خدا نے؟ وہ دنیا کو اللہ کا نبی پیغام دے رہا ہے. یاد رکھو علی کے مقابلے میں نہ آنا, جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر بن جائے گا. جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا, اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا. تو گویا اللہ کا نبی دنیا کو بتانا چاہتا ہے ولایت کا حق اسے ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. اور پھر غدیر کے میدان میں آ کے تو حد کر دی. آج سینکڑوں میں نہیں کہنا, آج ہزاروں میں نہیں کہنا, آج لاکھوں میں کہنا ہے من کو تو مولا ہو بہادا علی. جب غدیر کے میدان میں پہنچے, آواز قدرت آئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرا رسول, یہ اس مقام پہ صرف کہا جا رہا ہے, وگرنہ اللہ جب بھی اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے, کبھی کہتے ہیں یا ایھا المدثر, کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل, کبھی کہتا ہے یاسین, کبھی کہتا ہے طٰہٰ. آج اللہ اپنے حبیب کو ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہے کہ اے میرا رسول, اگر تو نے یہ پیغام جو میں نے تمہیں دیا ہے, اگر تو نے یہ لوگوں تک نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اس آیت میں کہا گیا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. یہاں پہ لفظ بلغ بھی ہے, لفظ تفعل بھی ہے. بلغ ہوتا ہے زبان سے تبلیغ کرنا, توجہ چاہوں گا, بلغ ہوتا ہے زبان سے تبلیغ کرنا, تفعل ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھانا. اللہ فرما رہا ہے آج صرف تھیوری سے کام نہیں بنے گا, پریکٹیکل کر کے بھی دکھانا ہوگا. آج صرف زبان سے نہیں کہنا, جو سن نہیں سکتے ان کو دکھانا ہے, جو دیکھ نہیں سکتے ان کو سنانا ہے. زبان سے بھی کہنا ہے اور یہ اعلان ولایت کر کے بھی دکھانا ہے. اور یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ کام نہیں کیا تو ولایت رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ ولایت علی اتنا اہم عقیدہ اور ایمان ہے, سارے انبیاء کا اس پہ اقرار ضروری ہے. آدم اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو صفی اللہ نہیں بنتا. نوح اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو نجی اللہ نہیں بنتا. ابراہیم اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو خلیل اللہ نہیں بنتا. موسیٰ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو کلیم اللہ نہیں بنتا. عیسیٰ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو روح اللہ نہیں بنتا. اور اگر آج محمد علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو رسول اللہ نہیں رہتا. یہ کیسا پیغام ہے جو پوری رسالت کے برابر ہے. کیسا پیغام ہے, پوری رسالت کے برابر ہے. یہ پیغام ولایت کا پیغام. آپ دیکھیں یہ کون سا پیغام ہے. نماز تو وہ ہے جو 20 سال سے مسلمان پڑھ رہے ہیں, روزہ وہ ہے کہ جو 13 سال سے مسلمان رکھ رہے ہیں, جہاد دوسری ہجری میں واجب ہو گیا تھا, مسلمان کر رہے ہیں, حج ابھی کر کے آ رہے ہیں. سارے پیغام پہنچ گئے ہیں رسالت کے. گویا سارے رسالت کے پیغام ایک طرف, یہ ولایت کا اعلان ایک طرف.
غدیر کے میدان میں آ کے رکے. یہ غدیر کون سی جگہ ہے؟ یہ ایک ایسا مرکز ہے کہ جس کے شمال میں مدینہ ہے اور جس کے جنوب میں یمن ہے، جس کے مشرق میں عراق ہے اور مغرب میں مصر ہے. یہاں سے حاجی اپنے اپنے راستوں کی طرف جاتے ہیں. اس مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے، رک گئے ہیں اس مقام پہ. جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا ہے، جو آگے گئے ہوئے تھے قاصد بھیج کے ان کو واپس بلوایا گیا ہے. جو آگے گئے ہوئے ہیں انہیں واپس بلوایا گیا ہے. جو حاجی پیچھے سے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا گیا ہے. میں یہاں کہتا رہتا ہوں کہ رسول خدا کا کوئی کام بے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ آگے گئے ہوں کو پیچھے بلا کے پچھلوں کا انتظار کرا کے اللہ کے نبی دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں. یاد رکھو علی ہے میزان حق، نہ علی سے آگے بڑھو نہ علی سے پیچھے رہو. پھر ایک منبر سجایا پلانوں کا منبر سجایا. رسول خدا اس منبر پر تشریف لے گئے. لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، اے میرے صحابیو، میں داعی حق کی آواز کو لبیک کہنے والا ہوں. میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ سب یک زبان ہو کے کہتے ہیں، نشہد انک بلغت و نصحت و جاہدت فجزاک اللہ خیرا. ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں آپ نے تبلیغ بھی کی ہے، نصیحت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر. رسول خدا نے فرمایا، یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میری عہد ہے. ان سے تمسک رکھو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا، اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ، الست اولا من انفسکم، کیا میں محمد تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اقرار لے رہے ہیں، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. جب یہ اقرار لے لیا تو اب علی کو ممبر پہ علی کو ممبر پہ بلایا. علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو دکھا کے کہا، اے لوگوں میں تمہارا مولا ہوں نا، من کو تو مولا ہوں فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. رسول خدا ہاتھ پکڑ کے دکھا رہے ہیں، لیکن رسول خدا نے سوچا ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے علی کا چہرہ نہ دیکھا ہو، ہاتھ دیکھا ہو، چہرہ نہ دیکھا ہو. تو پھر رسول خدا نے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا. اب اس جلسے کا منظر یہ ہے، آپ شکل بھی میری دیکھ رہے ہیں، آواز بھی میری سن رہے ہیں. غدیر کے جلسے کا منظر یہ نہیں تھا، شکل علی کی تھی، آواز نبی کی تھی. چاروں طرف گھما گھما کے دکھا دکھا کے کہہ رہا تھا، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. جب یہ اعلان کر چکے تو اب رسول خدا نے دعا کے ہاتھ بلند کیا، اللہم والی من والا، اے میرا اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھ، وعالی من آلا، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، وعہب من احبا، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے، وابغض من ابغضا، جو علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر، وانصر من نصرا، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کرے، واخذل من خذلا، جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اسے رسوا کرے. آخر میں عظیم جملہ فرمایا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، اے میرا اللہ عدل الحق ہے سو مادار، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑے. حق کو یہ نہیں کہ رسول خدا نے علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے. آپ دیکھیں گے ایک ہوتا ہے امام، ایک ہوتا ہے ماموم. امام آگے چلتا ہے، ماموم پیچھے چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے. اگر
رسول خدا کہتے کہ حق جدھر موڑے علی کو ادھر موڑ، تو حق بنتا امام، علی بنتے ماموم، لیکن علی تو ہے امام مطلق، علی کسی کا ماموم نہیں بنتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی پہچان بتا دی ہے کہ اگر تم نے حق کو ڈھونڈنا ہو تو جو علی کے پیچھے چل رہا ہو وہ حق ہوتا ہے، جو علی سے قدم آگے بڑھا دے وہ باطل ہو جائے گا، جو علی سے آگے بڑھ جائے گا وہ باطل ہو جائے گا۔ رسول خدا نے فرمایا حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑے، اور پھر فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک یہ پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ جب یہ پیغام پہنچا چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ولایت علی پہ دین مکمل ہو گیا، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا، ولایت علی کے اوپر اللہ نے دین کا اختتام کیا ہے، اپنی نعمتوں کی انتہا کی ہے۔ اور جب اس اعلان کے بعد یہ اعلان ایک منافق حارث بن نعمان فاہری نے سنا، غدیر کے میدان میں یہ موجود نہیں تھا، اس نے جب سنا یہ اعلان ولایت علی تو رسول خدا کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کہا خدا کو مانو ہم نے مانا، آپ نے کہا رسولوں کو مانو ہم نے مانا، آپ نے کہا جنت و جہنم کو مانو ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نے مانا، آپ نے کہا نماز پڑھو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا حج کرو ہم کر رہے ہیں، آپ نے کہا جہاد کرو ہم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ اپنے بعد اپنے بھائی کو ہم پہ کیوں مسلط کر دیا؟ اس منافق نے یہ کہا۔ تو مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ تھا کہ علی کو آپ نے اپنے بعد ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اگر اگلا جملہ اس نے کہا کہ اگر یہ پیغام ولایت علی آپ نے اپنی طرف سے پیغام دیا ہے تو ہم نہیں مانتے، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ میرے اوپر عذاب نازل کر دے، اگر یہ پیغام ولایت علی خدا کی طرف سے ہے تو میں کہتا ہوں خدایا میرے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اس کا یہ کہنا تھا، یہ آیت نازل ہوئی سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ جب سوال کرنے والے نے ایک ایسے عذاب کا سوال کیا جو ٹلتا نہیں ہے، اللہ نے اسے کافروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایک آسمان سے پتھر آیا جس نے حارث بن نعمان فاہری کو فنار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہاں توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے دشمن کو فنار کیا ہے۔ علی نے کیا کیا ہے؟ علی نے نصیری کو فنار کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، نصیری کون ہے؟ نصیری علی کا دوست ہے، خدا کا دشمن ہے۔ حارث بن نعمان فاہری خدا کا دوست ہے، علی کا دشمن ہے۔ توجہ چاہوں گا، حارث بن نعمان فاہری خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے۔ خدا نے دیکھا کہ مجھے بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن چونکہ علی کو نہیں مانتا لہذا اس کو فنار کر دیا۔ علی نے دیکھا نصیری مجھے مانتا ہے، خدا کو نہیں مانتا، اسی لیے علی نے نصیری کو فنار کر دیا۔ میں کہتا ہوں عجیب تعلق ہے خدا کا اور علی کا، توحید ولایت کو بچا رہی ہے، ولایت توحید کو بچا رہی ہے۔ اللہ نے کعبے کے دشمنوں کو بھی پتھروں سے مارا تھا، علی کے دشمن کو بھی خدا نے پتھر سے مارا ہے۔ مشابہت ہے کعبے اور علی کے درمیان۔ کعبے کا دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کعبے کا ساری دنیا طواف کرتی ہے،
لیکن پوری کائنات کہ جس میں کعبہ بھی ہے وہ علی کا طواف کرتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں انا قطب من البہار کہ جب چکی چلتی ہے جو پرانی چکیاں ہوتی ہیں ان میں ایک کیل ہوتا ہے, اس کیل کے گرد وہ چکی گھومتی رہتی ہے. مولا فرماتے ہیں اس کائنات کی اور میری نسبت ایسے ہے جیسے چکی کے درمیان ایک کیل ہوتا ہے. ساری کائنات علی کے گرد گھومتی ہے اور کعبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک طاہر اور متبرک مقام بنایا ہے. علی وہ ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. کعبہ وہ ہے کہ حکم خدا کا تھا, بنایا ابراہیم نے ہے, اور علی بھی حکم خدا کا تھا, بتایا رسول خدا. یہ ولایت اتنی اہم ہے جو اس کے ساتھ متمسک ہو جائے. ولایت ایک طاقت ہے جو اس کے ساتھ متمسک ہو جائے وہ دنیا کو زیر کر سکتا ہے. آج اگر پوری دنیا میں عرض کرتا رہتا ہوں عزت کے ساتھ کوئی زندگی گزار رہا ہے تو وہ علی والے ہیں. دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. دنیا نے لاکھ کوشش کی ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کی, کہتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو, اقتصادی پابندیاں لگا دو, ان کا تیل نہ خریدو. وہ کہتے ہیں ہمارے گیٹ لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو, ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم جھکنے والے نہیں ہیں, ہم ٹکنے والے نہیں ہیں. اور لبنان میں جو ولایت کے ماننے والے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ پوری دنیا ان کو زیر نہیں کر سکتی. سپر طاقتیں مل کے حملہ کرتی ہیں, حزب اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک مرتبہ عربوں کی اور اسرائیل کی جنگ ہو گئی تھی. اس ایک جنگ میں جو 6 دن چلی تھی, اسرائیل نے 3 عرب ممالک کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. مصر کے صحرائے سینا, شام کی جولان کی پہاڑیاں اور دریائے اردن کے مغربی کنارے کے اوپر وہ قابض ہو گیا تھا. لیکن پورے 30 دن علی کے ماننے والوں کے ساتھ لبنان میں لڑتا رہا ہے. 1 انچ زمین پہ قبضہ نہیں کر سکا, 1 انچ زمین پہ قبضہ نہیں کر سکا. اور سید حسن نصر اللہ حزب اللہ کا سربراہ دوران جنگ وہ علی و بطول کا فرزند تیاروں کی گھن گھرن میں, گولیوں کی بوچھاڑ میں, سڑکوں پہ نکل کے پریس کانفرنس کر کر کے دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا, یاد رکھو تورا بورا کی پہاڑیوں میں چھپ جانے والے اور ہوتے ہیں, میدان میں بیٹھ جانے والے اور ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ نعرہ حیدری. ولایت سے اگر انسان اپنے آپ کو متمسک کرے تو دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا ڈھنگ سیکھ. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو علی والا. علی والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب علی نے کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ اس درخت کے ساتھ پھانسی دی جائے گی, خود جا کے پانی دیتا ہے, خود جا کے اس کو سینچتا ہے, پانی دیتا ہے. کب یہ بڑا ہو اور میرے مولا کا نام. مولا نے کہا تھا کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی, اس درخت کے ساتھ لٹکایا جائے گا, ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے. بتا رہا ہوں کہ ولایت کے ماننے والے کیسے. ہم یہاں نعرے لگا رہے ہیں, سیکورٹی ہے, گارڈ ہے, سارا کچھ ہے. میسن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں پھر بھی علی علی ایسے انسان. یہ ہے ولایت کی. اصحاب حسین کہ جو کہتے ہیں یا حسین, اگر جب چراغ بجھ گیا, دیکھا جب چراغ جلایا گیا پھر تو ابھی تک سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا گئے نہیں ہو, کہتے یا حسین اگر خدا ہمیں 70 جانیں دے, مارے پھر زندہ کرے, مارے پھر زندہ کرے, ہم چاہیں گے کہ ہم تیرے ساتھ مل کے جام شہادت پائیں. یہ ہوتی ہے حسینیت. اور حسینی وہ ہوتا ہے جسے وہ خود کہیں کہ یہ حسینی ہے, جسے وہ خود کہیں کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ فضیلتوں کا شہنشاہ علی کبھی کبھی میسم کی پھٹی پرانی چٹائی پہ بیٹھ کے لوگوں کو بلا کے کہتا ہے آؤ میں تمہیں میسم کے فضائل سناؤں.
اور کربلا میں جو شہدائے کربلا ہیں ان کا مقام اور عظمت کتنی زیادہ ہے. اسی لیے مولا حسین نے فرمایا کہ جب آزمائش میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان ایمان کے کس درجے کے اوپر ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ وہ کہیں یہ ہمارا ہے. گناہ کرنے سے روایات میں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر وقت کے امام کی نگاہ ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ہمارے اعمال کے اوپر ناظر ہوتا ہے. جب کوئی گناہ کرتا ہے تو امام زمانہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ کم از کم اس لیے انسان گناہ نہ کرے کہ امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. اس لیے کہ پہلے بھی امام زمانہ بہت گریا کر رہے ہیں کربلا میں. عزادہ دنیا کا یہ دستور ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے تو مخالف کے بچوں اور عورتوں پہ ظلم نہیں کیا جاتا, لیکن اہل بیت وہ مظلوم ہیں جن کی مقدرات عصمت پہ بھی ظلم ہوئے ہیں, جن کے بچوں پہ بھی ظلم ہوئے ہیں. عزاداروں محسن کی شہادت سے لے کے علی اصغر کے گلے پہ چلنے والے تیر تک, علی اصغر کی شہادت سے لے کے شام غریباں گھوڑوں کے سوموں تلے آ کے شہید ہونے والے اہل بیت کے بچوں تک, عزادار شام غریباں سے لے کے شام کے زندان میں 4 سال کی سکینہ میلے پیرہن میں دفن ہونے تک اہل بیت کے بچوں نے بڑی قربانی دی ہے. لیکن عزاداروں جس طرح قربانی مسلم کے یتیموں نے دی ہے وہ داستان بڑی عجیب ہے. عزاداروں میں کہتا رہتا ہوں دعا کیا کرو خدا کرے کسی کے بچے عید کے نزدیک یتیم نہ ہو. عزاداروں ان بچوں کی عید کیا گزرتی ہوگی کہ عید کے نزدیک جن کا باپ اس دنیا سے چلا جائے. عزاداروں دونوں شہزادے اسیر ہیں, ابن زیاد کی قید میں ہیں. مشہور زندان بان ہے, ایک مومن آدمی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری قید میں مسلم کے یتیم ہے. عید کا دن ہے, یہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مشغول ہو گیا, مسلم کے یتیموں تک کھانا نہ پہنچا سکا. مسلم کے یتیموں تک کھانا نہ پہنچا سکا. عزادہ جب یہ رات کو سویا ہے تو عجیب خواب دیکھتا ہے. کہتا ہے میں نے خواب دیکھا زندان کے باہر ایک کالے برقعے والی مسحور ہے جو کہہ رہی ہے مشہور تو گھر میں آرام سے سو رہا ہے اور میرے بچے زندان میں بھوکے ہیں. اجرکم اللہ, سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. عزادہ میں یہ دوڑتا ہوا آیا زندان میں, بچوں سے پوچھتا ہے شہزادو تم کون ہو؟ بچے کہتے ہیں ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شہزادو مجھے معاف کر دینا, مجھے علم نہیں تھا. کہتے ہیں شہزادے میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے اپنی کوئی خواہش بیان کرو جسے میں پورا کروں. عزادہ سنو کہ شہزادوں نے کس خواہش کا اظہار کیا. بڑا شہزادہ کہتا ہے مشہور میرے چھوٹے بھائی کو ماں سے بچھڑے بڑی مدت ہو گئی ہے, میرے بھائی کو ماں سے بچھڑے ہوئے بڑی مدت ہو گئی ہے, تم اپنی زوجہ کو زندان میں لے آؤ, شاید میرے بھائی کا دل بہل جائے. اجرکم اللہ. عزادہ یہ گیا گھر کے اندر اپنی زوجہ سے کہا کہ زندان چلو. زوجہ کہتی ہے خیریت تو ہے, رات کی اس تاریکی میں زندان, میں شریف زادی اور زندان. اجرکم اللہ. مشہور کی بیوی کہتی ہے میں شریف زادی اور زندان, اور مشہور کہتے ہیں تو زندان نہیں جاتی, زندان کے باہر بطول آئے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. عزادہ مشہور کی بیوی زندان میں آئی. جب یہ مومنہ زندان میں پہنچی ہے تو چھوٹا شہزادہ زمین پہ سو رہا تھا. عزادہ نے اس نے شہزادے کو اٹھایا, اپنی گود میں سلایا. شہزادے نے سمجھا کہ مدینہ کا شہر ہے اور ماں کی گود ہے.
हजारों मशहूर शहजादों को आजाद किया। छोटे छोटे बच्चे सारी रात चलते रहे, सारी रात चलते रहे। जब दिन हुआ तो देखा कि कूफा शहर के गिर्द चक्कर लगा। इब्न जियाद की फौज के खौफ से दोनों शहजादे एक दरख्त पे चढ़ गए। इसी दौरान हारिस मलून की कनीज दरिया में पानी भरने के लिए आई तो उसने देखा कि पानी के अंदर दो चांद जैसे चेहरों का अक्स पड़ रहा है। ऊपर देखा तो दो शहजादे दरख्त के ऊपर बैठे हुए। अदालत ने इसने मोहब्बत के साथ शहजादों को नीचे उतारा, घर ले आई। हारिस की बीवी मोमिना थी। उसने जब देखा कि मुस्लिम के यतीम मेरे मेहमान हैं, वो खुश हो गई कि आज मैं इनकी खिदमत करके जन्नत खरीद लूंगी। अदालत शहजादों को खाना खिलाया और एक कमरे में सुला दिया। जब आधी रात हुई तो हारिस मलून घर में दाखिल हुआ। ज़ौजा पूछती है कहाँ गए थे? हारिस कहता है मैं मुस्लिम के बेटों को ढूंढने गया था। इब्न जियाद ने बड़े इनाम का ऐलान किया है। कहा सारा दिन देखता रहा हूँ, मुझे मुस्लिम के बेटे नहीं मिले। उसने खुदा तेरे ऊपर लानत करे, क्यों अहले बैत के बच्चों के दर पे है। अदालत ये दोनों सो गए खाना खा के। उधर मुस्लिम के यतीम भी एक कमरे में सो रहे थे। जब आधी रात का वक्त होता है तो बड़ा शहजादा उठता है, छोटे को उठा के कहता है भैया उठ, मैंने एक ख्वाब देखा है, जरा मेरा ख्वाब सुन ले। अब बड़े शहजादे ने ख्वाब सुनाना शुरू किया। कहते हैं भैया मैंने देखा है जन्नत का मकाम है, बताना रसूल की महफिल लगी हुई है, और बाबा मुस्लिम भी मौजूद है। रसूल खुदा कहते हैं मुस्लिम अपने बच्चों में कूफा को अकेले छोड़ आए हो, तो कूफा में अपने बच्चों को अकेला छोड़ आए हो। तो मुस्लिम ने कहा या रसूल अल्लाह का वो भी मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि भैया मैंने भी यही ख्वाब देखा है। अदालत दोनों शहजादे एक दूसरे के गले लग गए और रोना शुरू कर दिया। अजर का जब इनकी आवाज़ें हारिस के कानों में पड़ी, इसने ज़ौजा से पूछा कि ये किसके रोने की आवाज है? ज़ौजा ने कहा कि ये हमसाये के बच्चे होंगे। हारिस ने कहा कि अगर हमसायों के बच्चे होते तो उनकी माएं अब तक उन्हें चुप करा चुकी होती। उनकी माएं अब तक उन्हें चुप करा चुकी होती। ये कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ उनके साथ नहीं है और जो मुसलसल रो रहे हैं। अल्लाह ताला ये जालिम आया उस हुजरे के अंदर जहाँ दोनों शहजादे एक दूसरे के गले लग के रो रहे थे। इसने कहा कि तुम कौन हो? अल्लाह ताला सुनो के शहजादों ने क्या जवाब दिया। शहजादे कहते हैं नहनु अज़ियाफुका, हम तेरे मेहमान हैं। वह मेरी इतरत नबी का, और हम तेरे नबी की इतरत हैं। वह मुस्लिम इब्न अकील, और हम मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। अल्लाह ताला ये सुनना था। ये ऐसे जालिम ने दोनों शहजादों के बालों से पकड़ा और तमाचे मारने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला एक जुमला सुनो, इधर से तमाचे मारता जाता है। ये एक जालिम ने रस्सी उठाई और दोनों शहजादों को एक रस्सी में जकड़ा और घर के सतून के साथ सतून से बांधा जैसे इंसान भी हैवानों को बांधा जाता था। और सारी रात शहजादों ने रस्सियों में गुजारी। सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न देखे। जब सुबह हुई जालिम ने तलवार उठाई, दोनों शहजादों को दरिया के किनारे ले आया, कत्ल करने का इरादा किया। बड़ा शहजादा कहता है जालिम हम कोई यूसुफ से कम नहीं,
ہمیں جا کے بازار بیچ دے تجھے اچھی قیمت مل جائے گی. اس نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا. شہزادے نے کہا اچھا پھر ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا, تو ہمارے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کر. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کروں گا. پھر شہزادے نے کہا اچھا اگر تم نے ہمیں مارنا بھی ہے تو اس دریا کے کنارے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. اور شہزادے نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. جب شہزادے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, ظالم نے تلوار نکالی اور بڑے شہزادے کا سر قلم کرنے کا ارادہ کیا. یا چھوٹا شہزادہ آ کے کہتا ہے ظالم نماز, اور یہ میرے باپ کی جگہ ہے. اجرکم اللہ. یہ چھوٹے شہزادے کی طرف کرنے لگا. اور بڑے نے کہا اجرکم اللہ تھکنا تھکنا مسلم کے یقین کو. اللہ تعالیٰ اس نے چھوٹے کا سر قلم کرنے کا ارادہ کیا. اور بڑے نے کہا ظالم نماز میرا چھوٹا بھائی ہے. اجرکم اللہ. اس ظالم نے سر قلم کیے. سروں کو لے آیا ابن زیاد کے دربار میں. سر خون آلود ہیں. ابن زیاد نے کہا کہ کوئی دربار میں ہے جو یہ سر دھو کے لے آئے. عدالت میں ایک مومن بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں دھو کے لے آتا ہوں. یہ مومن سروں کو گھر میں لے آیا. عدالت جب گھر میں لے آیا ہے تو اس نے زوجہ سے کہا کہ ان سروں کو دھو دو. یہ اہل بیت کے یتیموں کے سر ہے, یہ مسلم کے یتیموں کے سر ہے, یہ زہرا کے رات کے سر ہے, یہ علی کے بیٹوں کے سر ہے. اللہ تعالیٰ اب مومنہ سر دھو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو کی جا رہی ہے, اور مومنہ ایک جملہ کہہ رہی ہے, اور مومنہ کہہ رہی ہے اور وہ ماں تو مر گئی ہوگی, اور وہ ماں تو مر
شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرا